وہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ تمام ضرورتیں ان کی پوری ہو گئی تھیں، بڑے متمول ہو گئے تھے۔ اگر زکوٰۃ دینے والے کو خوف تھا کہ یہ دوسری طرف سے انکار کرے گا، اس کی وجہ وہ نہیں تھی کہ وہ بڑے متمول اور بڑے مالدار تھے، وہ حمیت والے تھے، وہ غیور تھے۔ ان کے پاس اپنے کھانے پینے کی 2 دن کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی تو ان کو وہ قناعت کرتے تھے۔ عزیزان محترم، اور ہمارے پاس تو دنیا بھر کی جو وسائل ہیں موجود ہیں۔ جو ریکوڈک کے ذخائر ہیں بلوچستان میں، اس کے بارے میں ہمارے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ 2000 بلین ڈالرز کی وہاں سونا اور کاپر کے ذخائر موجود ہیں۔ 2000 بلین کے ذخائر موجود ہیں جو 4 سال کے اندر ایکسپلائٹ کر کے ہمارے قرضے اتر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے ڈاکٹر سمر مبارک بند سے خود بات کی ہے، انہوں نے کہا جو کوئلے کے ذخائر ہیں سندھ میں، اس کو وہیں پر باہر نکالنے کی ضرورت نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ یہ سمندر کے نیچے ہیں اور یہ اس میں بڑی رطوبت ہے، وہ کہتے ہیں اسی جگہ پر وہاں پہ اس کو ڈرل کر کے اندر سے اس کو گیس میں اور بجلی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور اس سے ہمارے جو گیس اور انرجی کی ضرورتیں ہیں وہ ہماری ختم ہو سکتی ہیں۔ ہمارے شمال میں جو بڑی بڑی آبشاریں ہیں، ان سے ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا بڑے ذخیرہ ہے جو ان کو بیکار پڑا ہوا ہے۔ ہمارے پانی کے وسائل ضائع ہو رہے ہیں اور کوئی ان کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں ہوئے۔ عزیزان محترم، وسائل موجود ہیں لیکن ان وسائل کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے محنت اور منصوبہ بندی وہ نہیں ہے۔ لوگ ہمارے اوپر ایسے حکمران ہیں کہ اپنا پیسہ بھی بیرون ملک میں جمع کر رکھا ہے، اپنی انویسٹمنٹ بھی باہر کر رہے ہیں، تو اپنا جو اس قوم کا بنایا ہوا ہے، اس قوم سے انہوں نے نکالا یہاں کمایا ہے، وہ بھی باہر انویسٹ کر رہے ہیں۔ میں ابھی ترکی گیا تھا، طیب اردوغان سے ملاقات ہوئی تھی، ان کے دفتر میں استنبول کا جو تھا نیچے آیا، ایک بڑے بورڈ پر انہوں نے اپنی 10 سال کی کارکردگی بڑے بڑے فیچرز اس کے وہ لکھے تھے۔ $3000 فی کس آمدنی 10 سال پہلی تھی، آج $10,000 فی کس آمدنی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایکسپورٹس $19 بلین سالانہ سے بڑھ کر $114 بلین سالانہ تک پہنچ گئی ہے۔ جو انفلیشن ہے وہ 68% تھا 10 سال پہلے، آج 4.6% تک انفلیشن، افراط زر، مہنگائی 4.6% رہ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا بھی، یہ نہیں ہے کہ بڑے ماہرین آئے ہیں اور انہوں نے بڑی مہارت سے ان کو ماہرانہ مشورے دیے، اس پر عمل کیا ہے۔ امانت اور دیانت، بڑی وجہ امانت اور دیانت اور محنت۔ ایسی قیادت مل گئی ہے کہ امین ہے اور دیانتدار ہے، اور وہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہیں، اپنی لیے نہیں۔ یہاں تو جو بھی انویسٹمنٹ کے لیے آتا ہے اس سے سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کارپردازان حکومت، میرے لیے کیا ہوگا، میرا کیا حصہ ہوگا۔ پہلی ملاقات میں دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اتحاد کی اور امت کی اتحاد کا درس دیا تھا علامہ اقبال نے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات کی ہوتی جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ عزیزان محترم، اتحاد، قرآن اور سنت پر اتحاد، اور فرقہ بندی اور برادریزم سے اوپر اٹھنا، اور جو اس وقت
ہمارے حکمرانوں نے تو ہمیں ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا، مزید ٹکڑیوں میں تقسیم کر رہے ہیں، برادری کی بنیاد پر، علاقائی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر۔ بلوچستان میں چیف آف آرمی سٹاف کو تو یہ توفیق ہوئی ہے کہ جا کر ان کے زخموں کے اوپر کچھ مرہم رکھیں اور ان سے وعدہ کریں کہ کیڈٹ کالجز کھلیں گے اور بھرتی ہوگی بلوچوں کی۔ لیکن بھرتی ہونا اور کیڈٹ کالجز کھلنا اصل مرسل کا اصل علاج نہیں ہے۔ اصل علاج یکساں نظام تعلیم، ایک ہی نظام تعلیم۔ یہاں پر نظام تعلیم کے بارے میں کوئی انگلش میڈیم ہے، کوئی اردو میڈیم ہے، کوئی یہاں پہ آکسفورڈ کا نصاب پڑھاتا ہے اور کوئی یہاں پہ کیمبرج کا نصاب کوئی امریکن نصاب پڑھاتا ہے، کوئی او لیول اور اے لیول پڑھاتا ہے، کوئی ٹاٹ پر بیٹھ کر وہ پڑھتا ہے، کوئی بریلوی مکتب فکر کا مدرسہ ہے، کوئی دیوبندی مکتب فکر کا ہے، کوئی اہل حدیث مکتب فکر کا ہے، مختلف، کوئی شیعہ مکتب فکر کا ہے، کوئی سنی مکتب فکر کا ہے۔ عزیزان محترم، اس افراتفری کے نتیجے میں ایک افراتفری پھیلے گی، ایک نظام تعلیم۔ اور عزیزان محترم، سب سے بڑی بات یہ، کسی قوم نے بھی کسی غیر کی زبان میں کبھی بھی امامت کے مقام حاصل نہیں کیا، اپنی زبان کو چھوڑا ہے، اپنی قومی زبان کو۔ زبان ہم نے دوسروں کی استعمال کی، اختیار کر لی ہے۔ آپ دیکھیں چین نے اپنی زبان، حالانکہ اتنی پیچیدہ زبان ہے اور پیچیدہ رسم الخط ہے کہ 2000 تو الفابیٹس ٹائپ کے ان کو سمبل سیکھنے پڑتے ہیں بالکل بچپن میں۔ اسی طرح کا جاپان کی زبان، اسی طرح سے کوریا اور یورپ کے اندر 50 لاکھ کی جو آبادی والا ملک ہے، انہوں نے بھی اپنی زبان کو نہیں چھوڑا۔ انگریزی ضرور سیکھیں، انگریزی کو ضرور اس میں کمال حاصل کریں، لیکن انگریزی کی خاطر اپنی زبان کو چھوڑنا، اس کے ذریعے سے آپ امامت کے مقام پر، کمال کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ عزیزان محترم، پاکستان اس وقت زندہ باد ہوگا جب خود کفیل ہوگا، جب دوسروں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا جائے گا، اور جب ہماری اپنی زبان ہوگی۔ یہاں تو 4 قومیتوں کی اور 4 قوموں کی اور 5 قوموں کی بات ہو رہی ہے، ایک قوم کو چھوڑ کر۔ حالانکہ پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ پوری امت مسلمہ کا مرکز بنے گا اور پوری امت اس کے گرد اکٹھی ہوگی، لیکن ہم نے تو اب اس ملک کو بھی 2 ٹکڑوں میں تو پہلے تقسیم ہوا ہے، اب مزید اس کو ٹکڑیوں میں بانٹ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے اس فورم سے اپیل کرتا ہوں، ایک قرارداد یہاں سے پاس کی جائے قومی زبان کے حق میں اور یکساں نظام تعلیم کے حق میں۔ آپ کو قومی زبان اور یکساں نظام تعلیم، یہ اس کے حق میں نہیں، شور نہیں، آپ کہیں کہ ہم قومی زبان اور یکساں نظام تعلیم کے حق میں، اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ اٹھا لیں، ہاتھ اٹھا لیں۔ یکساں نظام تعلیم اور قومی زبان مشکل۔ عزیزان محترم، نظام تعلیم ایک ہوگا تو قوم ایک بنے گی، نظام تعلیم مختلف ہوں گے تو قوم کبھی اکٹھی نہیں ہوگی۔ اور اقبال کو آسان بنانے کے لیے یہ نہیں کہ اقبال کو تبدیل کیا جائے، اقبال کو سمجھانے کے لیے اردو زبان میں ترقی دی جائے تو اس وقت ہم اپنے قومی شاعر سے جڑ جائیں گے۔ اردو زبان اور عربی زبان کو سیکھنا یہ ہماری قومی ضرورت ہے، قومی وحدت کے لیے ضروری ہے۔ میں آخر میں جناب مجید نظامی صاحب اور نوائے وقت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قومی زبان اور نظریہ پاکستان کا علم سر بلند کیا ہے، اور وہ اس ملک کے لیے ایک بڑی پشتیبان ہیں کہ اس کے بنیادی نظریے کے علمبردار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔